अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखकर आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सुन लो नारा गुफरानदा, मिर्जा जेलमी हरामदा, मिर्जा जेलमी। और जो खिंजीर मिंबर पे बैठ के अपनी एकेडमी में ये कहे कि नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, अपने ईमान से बताओ ये मुस्तफ़ा की तौहीन है कि नहीं? आप में से कोई बंदा शुगर का मरीज हो या मसाना की कमजोरी का मरीज हो, बार बार वो पेशाब के लिए जाए तो बड़ी मजलिस में बंदा उसके लिए कह दे तू अपना पेशाब ही नहीं रोक सकता, तू कैसे है? उसकी इंसल्ट है कि नहीं है? ए जेड़ा जेड़ा मेरे नबी दा आशिक है ना वो बोले बाकी जुतियां चावे तो निकल दो होवे। सुन लो नारा गुफरानदा, मिर्जा जेलमी हरामदा। मैंने एक आलिम की वीडियो में आप पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा हुआ देखा जिसमें आपने कहा कि नबी इस्लाम तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। मैंने कहीं किसी वीडियो में नहीं कहा, ये उलमा अपनी तरफ से एक जुमला बना के मेरी तरफ मंसूब करते हैं और फिर इसके साथ फिर ऐड करते हैं ये नबी को ताना दे रहा है। ये तो बात ही कुछ और हुई थी। मैंने ये बात की थी, इसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है 1.5 घंटे की। इस पे नहीं, सिर्फ पूरी एक डॉक्ट्रिन पे जो मैंने नबियों वाली तौहीद बयान की है। अभी तो मैं बाबों के हवाले से तौहीद डिस्कस कर रहा था ना, मैंने कुरान से अब नबियों वाली तौहीद बयान किया कि जब नबियों को अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा किया जाएगा, फिर अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने कुरान में किस तरीके से एड्रेस किया है अपनी तौहीद को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये मैं बात कर रहा था कि ये कहते हैं जी फलां बाबे ने जो है वो समुंदर रोका हुआ है। तो मैंने कहा था कोई बड़े से बड़ा बाबा हो या कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। अगर आप ये समझते हैं कि ये कुफर है जुमला, तो ठीक है, फिर आप इस जुमले को उलट करें कि बड़े बुजुर्ग भी और बड़े नबी भी बगैर अल्लाह की मर्जी के अपना पेशाब रोक सकते हैं। तो ये कहें इंशाल्लाह जाते हुए कुफर का फतवा आपको दे देंगे। आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं कह सकते। तो दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात किसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। और नबियों को नहीं कहा कि तुम अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नबियों के मानने वालों को कहा कि जालिमों नबियों को खुदा ना बनाओ। कोई नबी बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता, कोई नबी बगैर नींद के जिंदा नहीं रह सकता, कोई नबी बगैर टॉयलेट के जिंदा नहीं रह सकता। ये मजबूरी है जो अल्लाह ने लगा दी, उसके साथ अल्लाह ताला इन मजबूरियों से पाक है। कुरान में अल्लाह ताला पता क्या कहता है? अल्लाह है जो सबको खिलाता है और खुद नहीं खाता। क्या कह रहा है अल्लाह? और फिर ईसा इब्न मरियम का नाम लेके कह रहा है कि ईसा और उसकी मां रोटी के मोहताज थे। तो क्या अल्लाह ताला ये कह रहा है कि रोटी अफजल होगी ईसा से? जाओ अल्लाह से फतवा लाओ, जाओ जन्म। ये मैं इस सवाल लिखने वाले को नहीं कह रहा, जिसने आपके दिमाग में डाला उसको कह रहा हूं। तो अल्लाह ताला क्या ये कहना चाह रहा था कि रोटी का मुकाम ईसा से ज्यादा है? नहीं, अल्लाह ताला बताना चाह रहा था कि भाई ईसा और मां उनकी रोटी के मोहताज है और अल्लाह रोटी का मोहताज नहीं। सरकार, जब कोई बंदा रोटी का मोहताज होता है तो रोटी के बाद क्या आता है? टॉयलेट। इंप्लाइड है। अब ये जुमले आपने कहीं पहले सुने नहीं थी इसलिए ऑकवर्ड लग रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। उसकी वजह यह है कि जब फितना उठता है ना तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों के जरिए जुमले जारी करवाता है। उसकी मिसाल आपको मैं बताऊं, जब हुजूर की मैयत रखी हुई थी, सही बुखारी में आता है, हजरत अबू बकर आयत कुछ और पढ़ रहे हैं और फतवा कुछ और दे रहे हैं। आयत पढ़ रहे हैं इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी तुमने भी मरना है, तुम्हारे मुखालिफिन को भी मरना है। बिल्कुल ठीक है। आयत पढ़ रहे हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम माता औ क़ुतिला, मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये मर जाएं या कत्ल हो जाएं, और पाकिस्तान में तर्जुमा कर लें कि ये विसाल फरमा जाए या शहीद हो जाए, तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? लेकिन फतवा क्या दे रहे हैं? जिस तरह इंजीनियर साहब ने कहा कि कोई बाबा हो, कोई बुजुर्ग हो, बड़े से बड़ा इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। फतवा पता क्या दे रहे हैं? मन काना यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था जान ले के मोहम्मद मर गए। तो कुरान में तो ये नहीं लिखा हुआ था। ये हज़रत अबू बकर ने खुद से जुमला गाड़ के उन लोगों के ऊपर फिट किया जो हुजूर की इबादत भी नहीं करते थे। 2 जुर्म है इस जुमले के अंदर आपकी डॉक्ट्रिन में, मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक है। एक तो साहबा ने हुजूर की कभी इबादत ही नहीं की है, फिर ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया जो तुम्हें मोहम्मद की इबादत करता था जान लेके मोहम्मद मर गए? क्यों कहा? और ना उनसे शायबा था कि वो ये करें। ये बात तौहीद को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि इंसानी तारीख में सबसे बड़ा शिर्क नबियों के नाम पे हुआ है, वलियों के नाम पे नहीं हुआ। इस वक्त भी दुनिया में सबसे बड़ा शिर्क का जो अड्डा कायम किया है वो नबियों के मानने वालों ने। जीसस क्राइस्ट के मानने वाले 2.25 अरब है, हिंदू तो 1 अरब भी नहीं है, बुत परस्त। इस वक्त भी प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा शिर्क कर रहे हैं नबियों के मानने वाले। रसूलुल्लाह ने भी जीसस क्राइस्ट मान जाना था अगर हज़रत अबू बकर उस वक्त वो जुमला ना बोलते। अब आप पूछे जुमला आया कहां से? जुमला आया यहां से कि हज़रत अबू बकर को पता था कि अगर हुजूर की वफात के बाद हुजूर की शान में किसी ने गुलूफ किया तो नबी अलैहिस्सलाम भी जीसस क्राइस्ट बन जाएंगे। और उनके सामने वो हदीस थी कि देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया। सही बुखारी की हदीस। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। हालांकि उसमें भी ये नहीं था कि जो मोहम्मद की इबादत करता है वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके।
یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو عیسیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے عیسیٰ مر چکے، لیکن اس سے سخت جملہ آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ فمن یملک من اللہ شیئا، باب شیء کوئی نہیں، ہاں یہ شیء عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور سارے زمین میں جتنے سارے پیغمبر، سارے زمین میں سارے، ہائے 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 کہنے کتنا لکھا ہے، لکھا ہے سرکار سورۃ المائدہ آیت نمبر 17، اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بابے سارے پیغمبر ان کو ہلاک کر دے۔ کیا سے سخت الفاظ ہیں، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اب یہ غصہ نکل رہا ہے کرسچنز کے اوپر، یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں میڑا مار رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تنو مار دے پھر تو کیا کرے گا عیسیٰ، ایک کولو بنا دے رہے جملے۔ لیکن جب توحید آئے گی سرکار پھر توحید اسی طرح، وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کیا پیارا جملہ پنجابی میں بولتے تھے، وہ کہتے ہیں اوے بھائی جو توحید بیان ہوئے گی تو نبیوں کی گستاخی آپ پہ ہی ہو جائے گی۔ اچھا مراد یہ کہ تم جو گستاخی سمجھتے ہو، یہ نہیں ہے کہ بھائی گستاخی کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی جملہ میرا کسی نے آدھا کاٹ کے نا یہ کہا کہ جی نہیں کہنا جی اس کا تو مطلب ہے گستاخی کی جاؤ، لانتی ہو، پوری گل نہ چک دے۔ میں نے کہا تھا تمہارے زوم میں، تم جو قبر پرست ہو تمہارے زوم میں، تم جو بنو امیہ کے عبادت گزارو تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے گی، ہمارے زوم میں نہیں ہوگی۔ ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر نے یہ جو فرضی جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، جس طرح انجینئر صاحب فرضی جملے بولتے ہیں، حضرت ابوبکر نے بھی بول دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے ہیں، تو حضرت ابوبکر پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ اور دیکھیں کیسا ڈکا پھر حضرت ابوبکر نے لایا اس ٹائم، ایسا ڈکا لایا کہ میں حدیث بخاری میں کم از کم 4 جگہ حدیث ہے بار بار بیان کر کے دیکھیں کسی بریلوی کی جرت نہیں ہو رہی۔ میں نے بریلویوں کو کہا تسی ابوبکر کر دو، ابوبکر کا خطبہ سناؤ، یہ انہوں نے کاٹے فٹ کر دیتا ہے۔ تو بھائی جب بھی گمراہی آئے گی نا پھر ابوبکر صدیق کے طرز کے اوپر کوئی ابوبکر کا غلام بھی پیدا ہوگا جو کہے گا تو کہنا ہے عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکیا ہے اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، بابا سے چڑھ دو، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ خود نہیں کھاتا سب کو وہ کھلاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ تو جو روٹی کا محتاج ہے وہ ٹائلٹ کا بھی محتاج ہے، وہ نیند کا بھی محتاج ہے۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، آگے ساری کورالریز ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی روٹی تو لکھے آگے کتنے لکھا ہے، تو آگے تو سرکار جو کچھ آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہو زمین اللہ نے بنائی، چاند اللہ نے بنایا، 50 گلا گنوا دو، یہ بھی تو قرآن کسی کو نہیں لکھی ہیں، اجمالا نہیں لکھا ہوا ہے نا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا۔ آگے یہ طارق جمیل صاحب خود سے بیان کرتے ہیں نا، تو اسی کو تو شرع کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں یہ کہا لکھا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اے نبی نہ تم اپنے نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک ہو۔ اب نبی کے لیے جو نفع ہے وہ ذرا گننے شروع کریں۔ نبی کے لیے نفع ہے آکسیجن، اس کے مالک نبی نہیں ہو سکتے، اور یہ اگر ہمارے نبی ہیں تو باقی نبی تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ اے نبی تم نہ کسی نفع کے مالک ہو اپنی جان کے حق میں، اور یہ بھی نہیں کہا، وہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے تسی نہیں کہہ سکتے، سرکار ابوبکر اللہ تے نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، اللہ کہہ سکتا ہے تسی نہیں کہہ سکتے، اوے میں اندر سے پیٹ ڈانٹ لے آ گیا۔ حضرت ابوبکر اللہ تے نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ رسول اللہ ہے۔ ظالموں ابوبکر کوئی اللہ ہے؟ ابوبکر کوئی رسول اللہ ہے جو کہہ رہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات؟ نہیں، تمہارے سارے میں نے وسوسے ختم کر دیے، اسی تو بند گلی میں داخل ہو چکے ہو تم لوگ۔ کہتے کیا کریے کتنے سٹے سانو، پہلے کہتے اتنے سٹے سے پانی نہیں ملتا، میں انہوں اتنے سٹے جتنے آکسیجن بھی نہیں مل رہی، آکسیجن بھی بند ہو گئی ہے، حالانکہ آکسیجن تے جیل خانے دے تہ خانے بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ ہم سارے نفع گنوائیں گے اور وہ سارے نقصان گنوائیں گے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی، اس میں نیند بھی آئے گی، اس میں کھانا پینا بھی، اس میں ٹوائلٹ بھی آئے گا، اس میں گردوں کا چلنا بھی آئے گا، اس میں دل کا دھڑکنا بھی آئے گا۔ رسول اللہ بار بار نہیں کہا کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ کیوں کہتے تھے؟ تو رسول اللہ کی اپنی جان اپنے قبضے قدرت میں نہیں تھی۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے تو کہہ دو کہ یہ گستاخی کر دیتی ہے۔ ظالموں تمہیں توحید کسی نے بتائی نہیں ہے۔ میری بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے نبیوں والی توحید بیان کر کے جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی ہے، اور نبیوں کی وہ توحید قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن میں ریلیکٹنٹ رہتا تھا، ہمیشہ بابے بیچ میں ڈالتا ہوتا تھا، کیا زیادہ کچھ چھلانگ مار لی تو میں کہتا تھا یا علی مدد نہ کہو۔ لیکن اللہ کے فضل سے یہ انہوں نے پروپیگنڈا اکٹھا کیا، میں نے پوری 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، بس اس کے حوالے اینڈ پہ پہنچے میں، اگلے ویک وہ ویڈیو آ رہی ہے۔ انبیاء کے نام پر شرک، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، یہ اس کا ٹائٹل ہے، شیطانی توحید۔ یہ شیطانی توحید ہے کہ جس میں آپ کو خدا کا تعارف ہی نہ کروایا جائے، چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، اوے اللہ نے بندے ہوتے اے تے ساری کہندے نے، ذرا ہے کہ وہ نہ کہڑا بابا دبیا ہوا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تسی کہہ رہے ہو نے سمندر روکیا ہے، ہاں تے پتہ لگ جائے گا کنی کی توحید تہاڈی چنگی لگدی انہاں نوں۔
یہ کیسے ہو گیا کہ رائیونڈ کی توحید میں 16 لاکھ بندہ اکٹھا ہو, ہاں, اور حضرت نوح کی توحید میں 78 بندے بھی نہ 100 بھی نہ پورے ہوں. ہاں, یہ مطلب ہے توحید میں فرق ہے. نبیوں کی توحید اور ہے, بابوں کی توحید اور ہے, کتابوں کی توحید اور ہے, بابوں کی توحید اور ہے. تو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, صبر کرو, ہو جائے گی اپلوڈ. سرکار, میری زندگی میں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ میرے ساتھیوں نے, میرے فیملی ممبرز نے یہی گمان کیا کہ یہ مارا گیا, اور آج میں کہتا ہوں وہ واقعات نہ ہوتے تو آج اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ نہ پہنچاتا کہ ان کے 1000 سال میں کوئی بابا نہیں آپ پروڈیوس کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہو. ان کے بابوں نے جو عزت کمائی ہے نا, تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابوں کو پوڑ کے رکھ دیتا ہے, اس کے باوجود انہاں دی ماں میرے نہ لگ گئی ہے. اس طرح کی مثال پہلے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے. حالانکہ میرے فیملی ممبرز, میرے قریبی لوگ کہتے ہیں مارا گیا, انہیں سانوں ہی مروا دیتا. میں ادھر ہی کہتا ہوں نا, ایک وقت آئے گا جو چیزیں تم میری یہ ہائی لائٹ کر رہے ہو نا کہ میرے نیگیٹو پوائنٹس ہیں, انہی چیزوں نے میری اسٹرینتھ بننا ہے. 2 میری پازیٹیو چیزیں ایسی جنہیں میں پازیٹیو سمجھتا تھا, میرے علاوہ سارے نیگیٹو سمجھتے تھے, سوائے جن کو اللہ نے عقل دی تھی. ایک جو میں نے بابوں کو ہاتھ ڈالا, لوگ کہتے تھے جناب اے تے لوگ گل سنیں گے نہیں, تو سیدھے بابے پوڑ دینا. میں کہ نہیں, یہی سنیں گے. آج دیکھ لو 2023 میں بیٹھا ہوں, بابے نال کیا ہو رہی ہے, میمز بن رہی ہیں. دوسرا میں نے بنو امیہ کو ہاتھ ڈالا, لوگ کہتے تھے جناب بہت اتنے ہاتھ پا لیا. میں کہا اللہ کے نبی تو کوئی اونچا ہو ہی نہیں سکتا نا. اسی نہیں تکنا کہ جو رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا سیدھا اسی گردن پہ آ جائے گا. آج آپ ہماری لائف سٹوری سنیں, 90% لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں نا کربلا سن کے ہوئے ہیں, اور کربلا نے انہیں توحید تک پہنچا دیا. تو اسی پوری زندگی قرآن بیان کر کے توحید تک نہیں پہنچا سکے. اللہ نے ہمارے ذریعے ان لوگوں کو توحید تک پہنچا دیا, سچائی کی طاقت. یا کربلا ہوگی یا بابوں کی جو سٹوریاں میں نے کی ہیں. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آیت حدیث جو دستے ہیں نا وہ لکھی نظر آتی ہے, اے بڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں. ہاں, بعد میں سارے یہی ہو جاتے ہیں, لیکن شروع میں ٹریگر ہوتا ہے, کہنا یار کوئی نہیں چڑھتا بابا جی, وہ تو جناب دیکھو کہنا انہوں نے بھی کر دیتا ہے. یا تیسری کوئی چیز تھی, اب وہ جو میرے پہ قادیانیت کے الزام لگاتے تھے, اے لایا کرو, بالکل لایا کرو, لاندے رہو اس طرح تاکہ تمہاری منجی ٹھوکتی رہے. کیونکہ جب یہ قادیانی کا الزام لگایا تو میں پھر چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ, ایسا میں کھرچیا ہے, ایسا کھرچیا ہے کہ میں 4 سٹیج کینسر بنا چھڑیا ایسا. ہم سارے آگے کہہ رہے نہیں منجینئر صاحب ہم پہ ویسے الزام لگا دیں. وہ بریلوی جو پوری دنیا کو گستاخ رسول کہتے تھے, آج انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب اسی گستاخ رسول نہیں, مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. ان کو آپ نے اس ڈیفینسو موڈ میں دیکھا تھا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.